السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کے تیسرے لیکچر کے ساتھ محمد ارسلان سر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ آپ سب کامیابی سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ بھی کر چکے ہیں اور اس کو انسٹال بھی کر چکے ہیں، لہٰذا آج سے ہم بلا تاخیر اپنے سافٹ ویئر کی جانب چلیں گے۔ سافٹ ویئر کی جانب چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش جو اس پورے کورس کے لیے میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج سے ہمارا پریکٹیکل شروع ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی اسکل کو سیکھتے وقت اس انداز میں سیکھیں کہ آپ کی تھیوری بھی کلیئر ہو رہی ہو، کانسیپٹ بھی آپ سمجھتے چلے جا رہے ہو۔ اگر آپ اس انداز میں اس اسکل کو سیکھیں گے، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے آئندہ کوئی بھی دوسرا سافٹ ویئر آئے گا، آپ اس سافٹ ویئر پہ بھی یہ کام بآسانی کر سکتے ہوں گے۔ تو اس لیے اس سافٹ ویئر کو جب آپ سیکھیں گے، جو فلمورا کے اوپر ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کو اسی انداز سے سیکھے گا کہ صرف زبانی آپ نے یاد نہ کر لیا ہو کہ اس بٹن کو دبانا ہے اور اس بٹن کو دبانا ہے اور یہ کرنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو رہے ہوں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو تمام ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز میں سہولت ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اسکرین کی جانب۔ اب میں زیادہ دیر آپ کے اور سافٹ ویئر کے درمیان خلل انداز نہیں ہونا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ جب آپ نے سافٹ ویئر انسٹال کر لیا، اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہے، اس پہ ونڈرشیئر فلمورا اس کا آئیکن آ چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ نہ آ رہا ہو تو آپ کے پاس جو آپ کا سٹارٹ مینیو ہے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کہیں سے بھی آپ اس کو ڈبل کلک کر کے جب رن کریں گے تو آپ کے پاس پہلی مرتبہ یہ لوڈنگ کے لیے کچھ وقت لے گا، ممکن ہے 1 منٹ یا 2 منٹ آپ کے سسٹم کی سپیڈ کے مطابق، اور اس کے بعد اس انداز میں اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ اب میں تھوڑا سا آپ کو سافٹ ویئر کے متعلق سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی بھی سافٹ ویئر ہو، اس میں سب سے اوپر جو آپ کے پاس یہ پٹی آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار۔ اس کو ٹائٹل بار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہوں گے اس کا ٹائٹل یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ نام دیا ہوتا ہے کہ میں کون سا پروجیکٹ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کلاس 3 جب میں پروجیکٹ شروع کروں گا اس کا، تو میں یہاں پہ یہ عنوان دوں گا۔ ایک جب نیا پروجیکٹ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ نیا پروجیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو سیو کیسے کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بہرحال اوپر کسی بھی سافٹ ویئر کی جو پٹی ہوتی ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں، اور اس میں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مینیوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مینیوز ہوتے ہیں کچھ۔ ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اس کورس میں آگے چل کے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کس میں جا کے کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اوپر آگے آپ کا جی ٹائٹل بار، اس کے بعد نیچے یہاں پہ یہ آپ کے پاس کچھ مزید مینیوز ہیں۔ ان میں مثال کے طور پہ میڈیا ہے، آڈیو ہے، ٹائٹلز ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں جس کو آپ کلک کریں گے اس سے متعلق تفصیلات اس ونڈو میں کھل جائیں گے۔ اس سافٹ ویئر میں بنیادی طور پہ 3 ہی مین ونڈوز ہیں۔ ایک یہ ونڈو ہے جی، دوسری یہ ٹائم لائن ونڈو ہے جی، یہ ٹائم لائن ونڈو ہے، اور تیسری یہ لائیو پریویو کی ونڈو ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ کی پروجیکٹ ونڈو ہوگی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا گودام یا آپ کا سٹور ہوتا ہے جہاں پہ آپ میڈیا فائلز رکھتے ہیں، تو اس میں میڈیا، آڈیو، ٹائٹل، جو بھی چیزیں آپ نے اس پروجیکٹ میں استعمال کرنی ہوگی وہ یہاں پہ آپ کی اس پروجیکٹ ونڈو میں آتی چلی جائے گی۔ اس وقت ہم نے میڈیا کو منتخب کیا ہوا ہے، تو میڈیا سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی آڈیو، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی تصویر جو آپ نے اس پروجیکٹ میں یوز کرنی ہے، وہ یہاں پہ آپ اس کے اندر کیسے لے کے آئیں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ یہاں پہ کسی بھی خالی جگہ اپنے ماؤس سے کلک کریں، جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا موبائل یا آپ کا کمپیوٹر جو ہے، آپ کا کمپیوٹر اوپن ہو جائے گا۔ اس کے تمام جتنی پارٹیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ اب آپ نے جس فولڈر میں اپنا سامان یا اپنی جو بھی ایڈیٹنگ کا سامان رکھا ہوتا وہ آپ یہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں ایک یہ ویڈیو اس کو کلک کیا اور اوپن پہ کلک کیا، یہ ویڈیو یہاں پہ آ چکی ہے۔ ہمارا جو گودام تھا اس میں ایک ویڈیو آ چکی ہے۔ میں مزید فائلز لانا چاہ رہا ہوں، میں اس تصویر کو لانا چاہ رہا ہوں، میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا، یہ آگے۔ امپورٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ فائل کو سلیکٹ کر کے اوپن پہ کلک کریں تو وہ آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل کو کلک کر کے اوپن کی بجائے یہیں پہ ڈبل کلک کریں تو وہ اس انداز میں بھی یہاں پہ آ جائے گی۔ اگر ایک ایک کر کے فائلز لانی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ فائلز لانی ہے تو آپ یہاں سے لے کے یہاں تک کے فائلز کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کی بورڈ سے شفٹ پریس کر کے یہاں پہ پریس کیجئے، یہ تمام منتخب ہو چکی ہیں۔ یا آسان انداز میں اپنے ماؤس سے ہی اس طرح پکڑ کے ان کی سلیکشن لے لیجئے، یہ تمام سلیکٹ ہو چکی ہیں، اور ان کو اب ڈبل کلک کریں، یہ تمام کی تمام یہاں پہ آ چکی ہیں۔ بہرحال کسی بھی انداز میں آپ یہاں پہ میڈیا لے کے آ جاتے ہیں، آپ یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کر کے یہاں سے بھی امپورٹ میڈیا فائل پہ جا کے بالکل اسی انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میڈیا فائل کو امپورٹ کریں، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پورا فولڈر امپورٹ کریں۔ اچھی بات یہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہو، آپ نے اس کا مکمل ایک فولڈر بنایا ہوا ہو، اس فولڈر کے اندر اس پروجیکٹ سے متعلق تمام مواد ڈالا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مسائل نہیں ہوں گے، آپ کا تمام مواد ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کوئی فولڈر امپورٹ کرنا ہو تو آپ امپورٹ میڈیا فولڈر پہ کلک کر دیں گے، تو اب آپ یہاں سے جو فولڈر منتخب کریں گے
وہ فولڈر یہاں پہ اس میں آ جائے گا. میں مثال کے طور پہ 4x والا فولڈر کرتا ہوں تو یہاں پہ اب دیکھیے گا 4x فولڈر کے اندر جتنا ڈیٹا تھا, یہ ایک آڈیو فائل تھی, یہ PNG فائلس تھی اور یہ کچھ مزید فائلس تھی, اس سے ان تمام کو یہاں پہ لے. کوئی چیز یہاں سے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں, آپ سلیکٹ کریں, رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ فائلز یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ میڈیا فائلز یہاں پہ آپ کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کچھ میڈیا فائل جس سے سیمپل کے طور پہ پہلے سے آپ کو پریکٹس کے لیے دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر یہاں نیچے آتا ہوں سیمپل ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ ویڈیوز اس نے سیمپل کے طور پہ تجرباتی طور پہ آپ کو دی ہوئی ہیں, ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ویڈیو ہے, یہ ویڈیو ہے. کسی بھی ویڈیو کو دیکھنا ہو وہ کیا چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کی لائیو پریویو ہوتی ہے. اس پہ آپ ڈبل کلک جب کریں گے یہ لائیو پریویو کے اندر آ جائے گی. کوئی بھی فائل جس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے وہ لائیو پریویو ونڈو کے اندر اوپن ہو جائے گی کہ وہ کیا چیز ہے. یہاں سے آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں اور پلے کر سکتے ہیں, فارورڈ ریوائنڈ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. چند فائل اس کے اندر پہلے سے ڈاؤن لوڈڈ ہے, باقی فائلز کے اوپر ایرو کا نشان آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب کہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, جب آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیمپل کلرز کے طور پہ اس نے کچھ بیک گراؤنڈ کلرز بھی دیے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی بیک گراؤنڈ بنانا چاہے, کوئی کلرڈ بیک گراؤنڈ بنانا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, پریشان نہ ہو. ان کلرز کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, ان فائلز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ابھی صرف میں آپ کو میڈیا سمجھا رہا ہوں کہ میڈیا فائلز آپ کیسے لے کے آئیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا فائلز آپ سمجھ چکے ہوں گے. اسی طرح جب ہم آڈیو کو پڑھیں گے, جب ہم ٹائٹلز کو پڑھیں گے, ٹرانزیشنز کو پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں اس نے کچھ نہ کچھ پہلے سے یہاں پہ دی ہوئی بھی ہوتی ہیں. آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, مزید بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. بہرحال اس سافٹ ویئر کے انٹرفیس میں یہ جو اہم ترین ونڈو ہے وہ آپ کی پروجیکٹ ونڈو ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اب آپ کے آگے ٹائم لائن. آپ نے کسی بھی فائل کے اوپر جب کام کرنا ہوگا آپ اس فائل کو اپنے ماؤس سے کلک کریں گے اور ماؤس کو دبائے رکھ کے ڈریگ کر کے نیچے لے کے آ جائیں گے, یہاں پہ اپنی ٹائم لائن کے اوپر رکھ دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کہتے ہیں ڈریگ اینڈ ڈراپ. اس وقت یہ ریزولوشن جو آئی تھی اس کو آپ لوگ اس کے حوالے سے پریشان نہ ہوں, یہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گا کیا چیز ہے. اب میں نے اس پہ ایک ویڈیو لے کے آ گیا. جیسے ہی آپ کسی ویڈیو کو اپنی ٹائم لائن کے اوپر لاتے ہیں وہ ویڈیو یہاں پہ لائیو پریویو میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کے پاس اس کا کرسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کرسر سے آپ اپنی ٹائم لائن کو آگے یا پیچھے کر سکتے ہیں. اس ٹائم لائن کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس ٹائم لائن کے اندر کچھ روز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوپر ہے, یہ مزید نیچے ہے, یہ مزید نیچے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہر رو کسی الگ کام کے لیے. بعض جو ہیں یہ دیکھیں, آپ دیکھیں 1 2 3 ممکن آپ کے پاس ایک ہی آ رہی ہوں, ان کے ساتھ ویڈیو کا بٹن بنا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ ویڈیو کی فائل ہے. آپ نے جب بھی کسی ویڈیو کو لا کے رکھنا ہوگا آپ ویڈیو کو یہاں پہ رکھیں گے, اور آپ نے جب بھی کسی آڈیو کو لا کے رکھنا ہوگا آڈیو آپ یہاں پہ, یہ جو میوزک کا نشان آ رہا ہے, آڈیو آپ ڈریگ کر کے اس کے سامنے رکھیں گے. اس وقت میرے پاس کوئی آڈیو نہیں ہے, لیکن جب آپ نے آڈیو کو لانا ہوگا آپ آڈیو کو لا کے یہاں نیچے رکھیں گے. دیکھیں میں جب ویڈیو یا تصویری فائل کو لا رہا ہوں تو وہ اس سے نیچے جا ہی نہیں رہی, آڈیو کے لیئر کے اوپر نہیں جا رہی ہے, وہ اپنی میڈیا والی لیئر کے اوپر ہی رہ رہی ہے. تو اس طرح آپ نے جب کوئی ویڈیو رکھنی ہوگی تو آپ ویڈیو اور تصویر کی ایک ہی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر رکھیں گے, اور کوئی آڈیو لانی ہوگی تو آڈیو آپ نیچے لا کے رکھ دیں گے. اس انداز میں آپ ترتیب وار تصویریں اس کے اوپر رکھتے چلے جائیں گے اور وہ ایک ویڈیو کی شکل ڈھالتی چلی جائیں گی. اس کو میں آپ کو پلے کر کے اب دکھاتا ہوں. یہ آپ کی ویڈیو تھی جو چل رہی ہے پہلے سے. اب دیکھیں جب یہ یہاں تک پہنچتی ہے یہاں سے آگے یہ تصویر آ گئی, یہ یہاں تک جب پہنچتی ہے یہاں سے آگے یہ تصویر آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اس کو جو بھی چیز دیتے چلے جائیں گے یہ اس چیز کو ایک ویڈیو کی شکل میں ڈھالتا چلا جائے گا. تو یہ ابھی بالکل بیسک چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پہلے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ میڈیا امپورٹ کیسے کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ اس امپورٹ شدہ میڈیا کو اپنی ٹائم لائن کے اوپر کیسے ڈریگ کرنا ہے. اب اس ٹائم لائن کے کچھ ٹولز ہیں یہاں پہ, یہ تمام ٹولز آپ آگے کے اسباق میں سیکھتے چلے جائیں گے. یہ تمام ٹولز ٹائم لائن سے متعلق ہیں, اور پھر اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی آگے کی چیز ہے. فی الحال اتنا جان لیجئے کہ آپ کے سافٹ ویئر کا انٹرفیس کیا ہے. ان میں سے کسی بھی ونڈو کو آپ چھوٹا یا بڑا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لائیو پریویو ونڈو ہے اس کو میں بڑا کروں, تو ہر دو ونڈوز کے درمیان آپ جب ماؤس کو لے کے جائیں گے تو کرسر اس انداز میں ہو جائے گا. اب جب آپ ماؤس کو پکڑ کے ڈریگ کر کے اس طرف لے کے آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹائم لائن لائیو پریویو کو بڑا کر دیا اور پروجیکٹ ونڈو کو چھوٹا کر دیا. اور اگر میں اس کو یہاں پہ زیادہ لے کے جا رہا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس نے لائیو پریویو کو چھوٹا کر دیا اور میڈیا فائلز کی جو ونڈو تھی اس کو زیادہ بڑا کر دیا. اسی طرح ٹائم لائن کو آپ بڑا کرنا چاہیں, آپ یہاں پہ کافی زیادہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت ساری آپ کو لیئرز چاہیے ہوتی ہیں تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے چل کے آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو سیکھتے چلے جائیں گے, اور یہاں سے آپ اپنی اس پروجیکٹ کو بند کرنا چاہیں یا منیمائز کرنا چاہیں تو وہ چیز کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سافٹ ویئر کا جو انٹرفیس ہے آپ بہت سہولت سے سمجھ چکے ہوں گے. انتہائی آسان سافٹ ویئر ہے. کسی چیز کو پلے کرنے کے لیے یہ پلے بٹن ہوتا ہے,
اس چیز کو پاس کرنے کے لیے پاس ہوتا ہے. کی بورڈ سے بھی اسپیس دبائیں گے تو وہ چیز پلے ہو جائے گی، اور دوبارہ اسپیس دبائیں گے وہ چیز سٹاپ ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں جی اس سافٹ ویئر کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اس کا انٹرفیس کیا چیز ہے؟ انٹرفیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. تو سامنے صرف 3 ونڈوز ہیں، پروجیکٹ ونڈو، ٹائم لائن اور لائیو پریویو. اس کے علاوہ کچھ بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور اوپر کچھ ٹولز ہیں ہمارے پاس جو ہماری سہولت کے لیے. ٹولز کہتے ہیں اوزار کو، آلات کو. تو ہمارے پاس کچھ آلات اور کچھ ٹولز ہیں اوپر جن کی مدد سے ہم اس ویڈیو کے بنانے میں مدد لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.